شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حافظہ تیز کرنے کے لیے ایک سبز الائچی اور ایک چٹکی پسی ہوئی دار چینی ایک گلاس دودھ میں ملا کر پیے۔ دل کی دھڑکن، جگر کی گرمی، ہاتھ پاؤں کی جلن، پیشاب کا جل کر آنا، ان سب امراض کے لیے 1 سے 4 کھیرے روزانہ استعمال کریں۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نورو 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک کر اپنی آنکھوں پر پھیریں، انشاءاللہ اینک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ روغن بادام نیم گرم دودھ میں ملا کر پینے کے چند فائدے۔ نمبر 1، چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، دماغی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، بات بات پر غصہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر لڑکے یا لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو تو 7 روز تک روزانہ نماز فجر کے بعد اس میں الہی یا حکیمو 101 بار ورد کریں، اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اگر چھوٹے بچے رات کو سوتے پیشاب کرتے ہوں، انہیں روزانہ 1 چمچ شہد کھلائیں۔ اگر آپ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے اپنے منہ میں چند قطرے زیتون کے ڈالتے رہیں تو آپ کو ان بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ نمبر 1، ذہنی کھنچاؤ اور ٹینشن۔ نمبر 2، نظر اور یادداشت کی کمزوری۔ نمبر 3، مسوڑوں اور دانتوں کی کمزوری یا منہ سے خون اور بدبو کا آنا۔ نمبر 4، دل کی تھیلی میں پانی کا بھر جانا اور ہائی بلڈ پریشر۔ نمبر 5، معدے کے وہ امراض جس میں انسان وقتی طور پر معدے کے سیرپ اور گولیاں کھا کھا کر عاجز آ چکا ہے۔ نمبر 6، جگر کی ایسی خطرناک بیماریاں جس میں انسانی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جائے۔ کمر درد کے لیے زبردست نیچرل آئل، ناریل کا تیل 60 ملی لیٹر اور لہسن کے جویں 8 سے 10 عدد۔ فرائی پین کو چولہے پر رکھیں اور اس میں ناریل کا تیل ڈال کر گرم کریں۔ جب گرم ہو جائے تو اس میں لہسن کے 8 سے 10 جویں چھیل کر ڈالیں۔ ان کو تلیں۔ جب لہسن کا رنگ گہرا براؤن ہو جائے تو آگ بند کریں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب یہ نیم گرم ہو جائے تو اسے کمر کے اس حصے میں مالش کریں جہاں پر درد ہے۔ دن میں 2 سے 3 دفعہ مالش کرنے سے درد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ جو موٹاپے کا شکار ہو جائیں، وہ دبلے پتلے ہونا چاہیں تو روزانہ سبزیاں اور لیموں کھانا شروع کر دیں۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی سے ہو سکتا ہے، اس لیے پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ شرطیہ رنگ گورا۔ حاملہ عورت اگر دوران حمل ابتدائی اور آخری مہینوں میں 1 چھٹانک مصری کے ساتھ روزانہ 2 چھٹانک کچا کدو استعمال کرے تو بچے کا رنگ شرطیہ طور پر سرخ اور سفید رنگ کا ہوگا انشاءاللہ۔ دانت کے کیڑے ختم کرنے کے لیے چنبیلی کے کچھ پتے لیجئے، انہیں پانی میں ابال لیجئے۔ صبح نہار منہ اس نیم گرم پانی سے غرارے کریں، دانتوں کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ مسوڑوں اور دانتوں کے شدید درد میں نیم گرم پانی میں سرکہ اور نمک ملا کر منہ بھر کلیاں کرنا فائدہ دیتا ہے۔ گوشت جلدی گلانے کے لیے خربوزے کے چھلکے سکھائیں، اسے پیس کر رکھیں۔ جب گوشت جلدی گلانا مقصود ہو، اس میں 3 سے 4 چٹکی ڈالیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ ایک افریقی راز۔ افریقہ کے لوگ کیلے کو خشک کر کے اس کا آٹا بناتے ہیں اور ہاضمے کی خرابی، پیچش مڑوڑ اور دستوں کی شکایت میں 1 چائے کا چمچ کیلے کا آٹا آدھا گلاس دودھ کے ہمراہ دیتے ہیں، جس سے یہ بیماری فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ عصر کے بعد دودھ جلیبی کے استعمال سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ میں اسب غول کا چھلکا ڈال کر پی لینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 1 بار ضرور کھایا کرو، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ رات کے وقت ناف پر شہد لگا کر سونے سے دماغ تیز ہوتا ہے، عمر میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔
کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کرنا بد ہضمی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ چہرے کی جلد کی پرابلم ہو تو چہرے پر قدرتی چمک کے لیے گرم پانی نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گھر میں ہمیشہ غربت آتی ہے۔ یاد رکھیے، صرف کولڈ ڈرنک اور چائے چھوڑ دینے سے آپ کے پیٹ کے آدھے سے زیادہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تو آئیے دوستو، اب چلتے ہیں آج کی ایک بہت ہی امیزنگ اور سبق آموز سٹوری کی جانب۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ رات کے اس پہر سنسان راستے پر چلتی ہوئی میں اکیلی لڑکی خود جسم نوچنے والے بھیڑیے کی تلاش میں تھی، اور بہت ہی جلد ہی میری تلاش ختم ہو گئی۔ مجھے اپنے سے عمر میں کافی بڑا شخص راستے میں ملا۔ یقیناً یہ شخص بھی رات کے اس پہر اکیلے میں اپنی نفس کی تسکین کے لیے کسی شکار کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ مجھے اکیلا دیکھ کر اس کی آنکھوں سے خباثت ٹپکنے لگی تھی۔ اب وہ دور سے کھڑا مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف آیا، مگر اگلے ہی پل میں نے ہمت کی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آتا، میں خود اس کے پاس آ گئی اور میں نے پیشے وار عورتوں کی طرح خود اپنا سودا اس کے ساتھ کیا۔ اسے میرا سودا منظور تھا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، اور وہ شخص بہت ہی زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ظاہر ہے شکار خود چل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ ہاتھ آئی مچھلی کو کون چھوڑتا ہے؟ میری دی گئی پیشکش پر اس اجنبی شخص کی تو گویا لاٹری نکل آئی۔ میں کم عمر بے وقوف لڑکی خود اسے اپنے جسم ایک وقت کے کھانے کے عوض سونپ رہی تھی۔ اتنے سستے سودے پر وہ کھل اٹھا تھا۔ ان کے لیے یہ سستے کا سودا تھا، مگر ہم جیسے غریب لوگ اپنے پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ ابھی وہ دروازہ بند کر کے میرے پاس آیا ہی تھا کہ اچانک ایسا واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر میں کانپ گئی۔ اس شخص کی چیخیں آسمان تک جا رہی تھی۔ میں بخلا گئی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میری بھی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ شخص تو آج پھر وہی ڈرامہ ہو رہا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے جاری تھا۔ میں اس سب سے سخت نالاں تھی۔ ہمارے گھر میں صرف ہم دو ہی فرد تھے، ایک میں اور ایک میرے ابا، جو جنگل میں سارا دن لکڑیاں کاٹتے اور پھر شام سے پہلے انہیں کمر پر لاد کر قریبی شہر جا کر بیچتے، اور واپسی میں سالن لے کر آتے تھے، یا پھر تھوڑی سی سبزی لاتے اور تھکے ہارے گھر پہنچتے۔ پیٹ پالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ میں قناعت پسند ہوں کہ ابا اس تھوڑی سی کمائی پر ہی دل سے خوش ہو جاتی ہوں کہ چلو اللہ کا شکر ہے، ہم دال روٹی کھا ہی لیتے ہیں، کم سے کم ملک کے ہزاروں غریب لوگوں سے بہتر تو حالت ہے ہماری۔ مگر اب پچھلے کئی دنوں سے جو ہو رہا تھا وہ میں بالکل برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، جب شام کے بعد ابا کی لائی گئی سبزی لے کر میں کچن کے نام پر بنے گھنے سایہ دار درخت کے سائے میں موجود چھپر میں جا گھسی اور لکڑیاں جلا کر تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ مجھے بہت ہی بھوک لگ رہی تھی۔ ہمارا گزارا صرف 2 وقت کی روٹی پر تھا، بیچ میں کچھ اور کھانے کی ہماری حیثیت بالکل نہ تھی۔ اس لیے رات کا انتظار کرتے کرتے میری بھوک شدت اختیار کر جاتی۔ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانا تیار کر چکی تھی اور کھانا لیے ابا کی چارپائی پر پہنچی۔ ابا بھی منہ ہاتھ دھو کر آن بیٹھے۔ ابھی ہم بسم اللہ کے ساتھ پہلا نوالا ہی لیا تھا، کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس اچانک دستک پر ہم دونوں ہی گھبرا اٹھے۔ ابا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بڑھیا موجود تھی جو اچھی خاصی ضعیف تھی۔ ابا نے اس بڑھیا سے آمد کی وجہ پوچھی تو وہ روتے روتے کہنے لگی، بیٹا بہت مجبور ہوں، چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں جن کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ماں باپ چند ماہ پہلے ہی کسی حادثے کی نظر ہو گئے، مگر گھر میں اب کچھ بھی نہیں جس سے ان بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ میں کسی کام جوگی بھی نہیں۔ بیٹا اللہ تمہارا بھلا کرے گا، اگر تم مجھے کھانے کو کچھ دو تو زیادہ کچھ نہیں، بس اتنا ہی کہ میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ کل سے کچھ بھی نہیں کھایا انہوں نے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سن کر ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بڑھیا کو روکنے کا کہہ کر ابا اندر واپس آئے اور میرے ہاتھ میں موجود روٹی کے سوا باقی سب کچھ سمیٹا اور جا کر اس بڑھیا کو دے دیا۔ میں ہکا بکا بیٹھی ابا کی یہ حرکت دیکھ رہی تھی۔ میرے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا تھا۔ ابا نے صبر کرنے کا کہا۔ جیسے تیسے وہ رات کٹ ہی گئی اور اگلے دن میں سب بھول کر اسی طرح کھانا بنا کر ابا کی چارپائی پر پہنچی اور ویسے ہی روٹی ہاتھ میں لیتے ہی دروازے پر اچانک سے پھر دستک ہوئی۔
میں بری طرح بدمزی ہوئی کہ آخر پھر کون آ گیا، مگر دروازہ کھلا تو سامنے وہی بڑھیا تھی۔ ابا نے پھر سے سب کچھ اٹھا کر اس بڑھیا کو دے دیا۔ میں روکتی رہ گئی مگر ابا نے مجھے وہی ایک سادہ روٹی اور صبر ہی کی تلقین کی۔ پھر تو یہ روزانہ کا معمول ہی بن گیا تھا، روز ہی میں کھانا بناتی اور وہ بڑھیا مزے سے سب کچھ سمیٹ کر چلی جاتی، اور میں کڑتی رہ جاتی روز بلا ناغہ یہ نا انصافی ہوتا دیکھ کر۔ ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، مجھ سے مزید یہ سب برداشت نہ ہوا تو میں نے بنا سوچے گھر سے پرعزم ہو کر قدم باہر نکالے اور سمت کا تعین کیے بنا چلتی گئی۔ کافی فاصلے پر جا کر مجھے ایک درمیانی عمر کا مرد ملا جو مجھ سے کم از کم دگنی عمر کا تھا۔ وہ اپنے حلیے سے مجھے کھاتے پیتے گھرانے کا معلوم ہوا تو میں نے ٹھگ سے اسے پیسوں کے عوض اپنے جسم کی پیشکش کی۔ وہ شروع میں تو میری بات پر چونک گیا، پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر چلتا بنا۔ پھر جو ہوا وہ بیان سے باہر تھا۔ میرا نام فائزہ ہے۔ میں اور میرے ابا ایک خاصے سنسان سے علاقے میں رہنے والے ایک غریب طبقے کے لوگ تھے۔ میری اماں کا انتقال ہو چکا تھا تب میں محض 5 سال کی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد ہم دونوں کا ایک دوسرے کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہ تھا۔ ابا نے میری وجہ سے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ سب نے ابا کو بہت سمجھایا، ان پر دوسری شادی کے لیے زور دیا تو ابا ناراض ہو کر الگ تھلگ جگہ آئے اور یہاں پر ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور ہم باپ بیٹی ایک ساتھ رہنے لگے۔ میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، ابا جب بھی لکڑیاں کاٹنے جاتے مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، جہاں جہاں بھی جاتے میں ان کی ہمراہ ہوتی تھی۔ ابا نے اماں کے گزر جانے کے بعد مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، اور وقت پڑنے پر ابا میری سہیلی بھی بن جاتے۔ اسی طرح ماہوں سال گزرنے لگے، اور پھر جب میں 10 سال کی ہوئی تو میں نے گھر کے کام کاج کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینی شروع کی۔ ہر کام میں ابا میری مدد کرتے، مگر پھر جلد ہی میں ہر کام میں مہارت حاصل کر چکی تو ابا کو گھر کی طرف سے آرام ملا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، میں بھی اب جوان ہو گئی۔ اب ابا روز صبح ناشتہ کر کے قریبی جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے نکل پڑتے۔ سارا دن لکڑیاں کاٹ کر شام سے تھوڑا پہلے ان لکڑیوں کا گٹھا بنا کر انہیں کمر پر لادتے اور شہر کی طرف ان کو بیچنے کی غرض سے روانہ ہو جاتے، اور ان کے عوض ملنے والے پیسوں سے روزمرہ کے کھانوں کے لیے سودا سلف لیتے، اور ساتھ ہی چند دوسری گھریلو ضروریات کی اشیاء خرید کر گھر آتے۔ اکثر ابا کو شام ہو جاتی، تھکے ہارے گھر لوٹتے تو کمر سیدھی کرنے کو اپنی چارپائی پر لیٹ جاتے، اور میں جلدی جلدی سے ہانڈی روٹی تیار کرتی اور پھر کھانا ڈال کر ابا کی چارپائی پر جا کر بیٹھ جاتی۔ اتنے میں ابا اپنے ہاتھ دھو کر پہنچتے تو ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور دن بھر کی رودات بھی ایک دوسرے کو مختصر الفاظ میں سناتے۔ میں اپنی زندگی سے بہت ہی زیادہ خوش اور مطمئن تھی۔ زندگی میں سکون تھا، مگر کچھ عجیب سا ہوا۔ ایک رات کو ہم معمول کے مطابق کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور پہلے ہی نوالے منہ میں ڈالے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ہم حیران تھے کہ اس وقت ہمارے گھر پر کون ہو سکتا ہے، جبکہ میری زندگی میں کبھی کوئی ہمارے گھر آیا بھی نہیں تھا۔ خیر ابا نے جا کر پوچھا تو وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو گھر پر موجود بھوکے بچوں کے لیے کھانا مانگ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ گھر کی واحد کفیل ہے، اس کی بہو اور بیٹا چند ماہ پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور گھر میں جو جمع پونجی تھی وہ بھی سب اب ختم ہو چکی ہے، اور 2 دن سے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ابا نے جذباتی ہو کر میری ہاتھ میں موجود روٹی کے علاوہ باقی سب کچھ سمیٹ کر ایک پوٹلی بنائی، اور میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ پوٹلی جا کر اس بڑھیا کو دے دی۔ میں نے بہت واویلا کیا کہ ہم بھی تو غریب ہیں، صبح کو بھی روکھی روٹی کھاتے ہیں، صرف رات کو ہی سالن پکتا ہے، وہ بھی صرف 2 لوگوں کو جتنا، اور آپ نے تو سب کچھ اس بڑھیا کو دے دیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر ابا نے کہا کہ وہ بیچاری بہت غریب اور ضرورت مند عورت تھی، اور یہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، سو ہمارا فرض ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اس کے بندوں کو بھی دے، اور صبر شکر کے ساتھ مل بانٹ کر کھائیں۔ اس پر میں نے کہا کہ مل بانٹ کر کھانا چاہیے تو ہمارا سارا کھانا اس بڑھیا کو کیوں دے دیا؟ ابا ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، یہ کیسا مل بانٹ کر کھانا ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں بری طرح سے رو دی، مگر ابا نے مجھے تھپکی دیتے ہوئے صبر کی تلقین کی اور کہا کہ بیٹا شکر کرو، روکھی روٹی بھی میسر ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس روکھی روٹی کا بھی ٹکڑا نہیں۔ میں شکر کیا خاک کرتی، ابا نے میرے منہ کا نوالا چھین کر اس بڑھیا کو دے دیا۔ میں نے ہاتھ میں موجود روٹی کو 2 ٹکڑوں میں توڑ کر ایک ٹکڑا ابا کو پکڑایا، جسے ابا نے لینے سے انکار کرنا چاہا، مگر میری ضد کی وجہ سے مجبوراً لے لیا، اور دوسرا ٹکڑا میں خود کھاتے ہوئے
حالانکہ میں موجود آنسو کے گولے کو بھی نگلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دوسرے روز پھر بڑھیا پہنچ گئی۔ یعنی کہ اس بڑھیا کو مزہ ہی آ گیا تھا۔ وہ روزی ٹھٹھائی سے ہمارے دروازے پر عین کھانے کے وقت پہنچتی اور سارا کھانا لے کر چلتی بنتی، اور میں بے بسی سے بس ہاتھ ملتی رہ جاتی۔ میرے رونے دھونے کا بھی ابا پر کوئی اثر نہ ہوتا، اور وہ مجھے صبر کی تلقین کرتے رہتے۔ میں غصے کی وجہ سے بڑھیا کو کوسنے لگتی تو ابا مجھے ٹوک دیتے کہ یہ بری بات ہے، اگر اللہ ہمیں رزق دیتا ہے تو اس کے دوسرے ضرورت مند لوگوں سے یہ رزق بانٹ کر کھانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ مگر میں ان باتوں کو نہ سمجھتی تھی۔ مجھے بس یہی دکھ ہوتا کہ ہماری زندگی میں خلل ڈال کر ہم سے کھانا چھیننے والی بڑھیا کو کسی اور سے مدد لینی چاہیے، مگر وہ بے شرمی سے بس روزی مقررہ وقت پر ہمارے ہی سر پر آن دھمکتی، حالانکہ ہم بھی ویسے ہی غریب ہیں جیسی کہ وہ خود ہے۔ ایک روز میں نے ہانڈی نہیں بنائی تاکہ بڑھیا کو سبق سکھاؤں۔ جب ابا نے سالن نہیں دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگے، سالن کیوں نہیں بنایا؟ تب میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا۔ اس رات مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ ابا نے ساری روٹیاں ہی اسے اٹھا کر دے دی۔ اس دن میرے پاس کھانے کو سوکھی روٹی بھی نہ تھی۔ میں ساری رات بغیر آواز کے روتی رہی۔ ابا پر رہ رہ کر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ ابا تو مجھ پر جان چھڑکتا۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ مجھے بھوکا مارنا چاہتے تھے؟ حالانکہ وہ جانتے بھی تھی کہ میں بچپن سے بھوک کی کچی ہوں۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ دن ایسے گزرتے گئے مگر نہ ہی وہ بڑھیا باز آئی اور نہ ہی میرے ابا، مگر میں یہ سب برداشت کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ میں اتنی عظیم نہ تھی کہ اتنی صابر شاکر کے ایک ہی وقت کا کھانا کھا کر باقی سارا دن اور رات بھوکے رہ کر گزار سکتے۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا تو میں نے چور دروازے سے اپنی بھوک مٹانے کا سامان کرنا چاہا، اور مجھے میری سہیلی نور کی بات یاد آئی۔ نور میری سہیلی تھی اور بہت ہی زیادہ قریب تھے۔ اس کے گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں تھا۔ اس کے گھر کے حالات بہت برے تھے۔ کئی دن گزر جاتے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تب میری سہیلی نے بھوک سے مجبور ہو کر جسم فروشی شروع کی۔ اب اس کے گھر کے حالات کافی صحیح ہوئے تھے۔ آج میرے ذہن میں اپنی سہیلی کی بات گھوم رہی تھی۔ نور نے بتایا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر گھر سے نکل جاتی ہے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاتی ہے۔ اب تو اس کی ماں کو بھی پتا تھا کہ نور ایسا کرتی ہے، مگر وہ بھی فاقوں اور بیماری کے آگے مجبور تھی۔ بیٹا کوئی نہیں تھا، شوہر بھی مر گیا تھا، صرف بیٹیاں تھیں، اس لیے نور کی ماں نے اپنے آنکھ اور کان دونوں بند کر لیے تھے۔ سب جان کر بھی انجان بنی رہتی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بھوک کیسے انسان کو پاگل کر دیتی ہے، کیوں آئے دن لوگ خودکشی کرتے ہیں، کیوں اپنے معصوم بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، کیونکہ ان سے اپنے معصوم بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کو دیکھ کر ماں باپ کس اذیت سے گزرتے ہوں گے، یہ بس وہی لوگ جانتے ہیں جو اس چیز سے گزرتے ہیں۔ اور میں بھی حالات سے اور بھوک سے تنگ ہو کر ایک رات نور کی طرح خاموشی سے اپنے گھر سے نکل گئے۔ میں نے کسی خاص سمت کا تعین کیے بنا بس جس طرف رخ ہوا میں نے اسی طرف چلنا شروع کر دیا، اور جنگل میں داخل ہو کر کافی دیر چلتے رہنے کے بعد مجھے ایک شخص دکھائی دیا جو مجھ سے تقریباً دگنا عمر میں بڑا تھا۔ میں نے معاملے کی نزاکت کو بھی نہ سمجھا اور بس بے دھڑک اس شخص کو مدد کے لیے پکار دیا۔ وہ جب قریب آیا تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ میں بامشکل 15 سال کی سادہ سی لڑکی تھی، مگر دکھنے میں تو اور بھی کم عمر لگتی تھی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا کہ میں کہاں رہتی ہوں اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور کھانا کھانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں، سو میں اس وقت جسم فروشی کر کے پیسے کمانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیا میں جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو میں نے جواب دیا کہ مجھے خود کچھ کر کے ہی پیسے کمانے ہیں اور میرے پاس کوئی ہنر بھی نہیں، سو یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے میں پیسے کما سکتی ہوں۔ پھر اس شخص نے مسکراتے ہوئے مجھے ہمراہ لیا اور ایک طرف کو چل دیا۔ میں بے فکری سے اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ میرے ابا کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ وہ سارے دن کے تھکے چور بستر پر پڑتے تو جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے جاتے۔ ان کی نیند بہت گہری ہوتی۔ میرے ابا بہت ہی نیک اور مذہبی انسان تھے۔ ان کو اگر پتہ چل جاتا کہ ان کی بیٹی کیا گل کھلائے جا رہی ہے تو وہیں پر شرم سے مر جاتے۔ مجھے ابا کا دکھ بھی ہو رہا تھا۔ اگر ابا کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے مجھے اپنے بستر پر نہ پایا تو آخر ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں صبح ہونے سے پہلے ہی گھر میں پہنچ جاؤں گی اور ابا کو خبر بھی نہیں لگنے دوں گی۔ میں بالکل نادان کم عقل تھی، عمر میں بھی چھوٹی تھی۔ میرے کچے ذہن میں نور کی باتیں بیٹھ گئی اور مجھے یہ سب آسان لگ رہا تھا۔
مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں دلدل میں خود کو دھکیل رہی تھی، جہاں پر رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آنا تھا۔ میں دل ہی دل میں ابا کے بارے میں سوچتی، اس شخص کے ساتھ چلتی، انتظار کرنے لگی۔ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا، میں بیزاری سے بیٹھی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ بھی کمرے میں داخل ہوا، مگر اندر داخل ہوتے ہی اس کی حالت دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ سیدھا سادہ کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، اسے نہ جانے کیا ہو گیا، اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر وہ زور سے چیخنے لگا۔ اس کی چیخوں سے میں بخلا گئی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جیسے ہی اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے، اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ اب اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر اس کو کیا ہوا ہے۔ وہ بری طرح سے تڑپ رہا تھا، ہر طرف ہاتھ پیر مار رہا تھا، پھر یوں ہی کافی دیر بے بسی میں ہاتھ پیر مارتے لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، اور میں ہکا بکا سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے سال میں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ خیر وہاں بیٹھے بیٹھے وقت بیت گیا، مگر وہ شخص واپس نہیں آیا۔ میں واپس گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ہم بہت ہی دور نکل آئے تھے۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، اکیلے جانے سے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ جانے کب نیند نے مجھ پر قبضہ کیا مجھے معلوم بھی نہیں ہو سکا، اور میں گہری نیند سو گئی، اور پھر اگلی صبح ہی میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہو گئی۔ مجھے رات والا قصہ یاد آیا اور ابا کا خیال آیا۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی، مگر یہ دیکھ کر حیران تھی کہ دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ وہ خود تو جانے کہاں جا چکا تھا، میں گھر میں قید رہ گئی۔ شاید وہ ہاتھ میں آئے شکار کو یوں مفت میں جانے نہ دینا چاہتا تھا، مگر طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں چل گیا تھا۔ معلوم نہیں اس کی آنکھوں کو کیا ہوا تھا، ہو سکتا ہے ایسا پہلے بھی ہوا ہو۔ میں پریشانی سے سارا دن اس چھوٹے سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اب بھوک سے میرا بہت ہی برا حال تھا۔ خیر یوں ہی کرتے کرتے پھر رات ہوئی، اور مجھے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی، اور پیچھے سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو میری جان میں جان آئی۔ مجھے تو لگ رہا تھا وہ شخص مجھے یہاں قید کر کے بھول گیا ہو۔ وہ ایک بار پھر بھلا چنگا کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ بہت ہی فریش دکھائی دے رہا تھا، مگر کل کی طرح آج بھی جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، اس کی نظر بالکل ختم ہو چکی تھی، اور وہ ویسے ہی تڑپ رہا تھا جیسے کل بے-تاب ہوا تھا۔ پھر چند پل تک وہیں پر ہاتھ پیر مارتے اور آنکھیں ملتے رہنے کے بعد وہ پھر سے دیوار کو ٹٹول ٹٹول کر دروازہ تلاش کرتا۔ پھر چند دن تک اس نے اپنی نظر کی بہتری کے لیے مختلف ٹوٹکے کیے، اور ایک رات پھر سے کمرے میں داخل ہوا، مگر یہاں پر وہی معاملہ تھا۔ اندر داخل ہوتا تو اس کی نظر بالکل ختم ہو جاتی، اور جو ہی پھر سے باہر جاتا تو نظر پھر سے بحال ہو جاتی۔ مگر اس نے 2 سے 3 دن رک رک کر اپنی کوششیں جاری رکھی، اور پھر تھک ہار کر چوکھٹ سے باہر کھڑا ہو کر مجھ سے مخاطب ہوا، کیا لڑکی تم کون ہو؟ کیا تم کوئی جادوگرنی یا جن زادی ہو؟ کیونکہ جیسے ہی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں میری بینائی چلی جاتی ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی پھر سے دیکھنے لگتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے تعجب ہوا، اور میں نے اسے کہا میں کوئی جن زادی یا جادوگرنی نہیں، بلکہ تمہاری طرح ہی عام انسان ہوں، بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہارے پاس آئی، مگر اب مجھے جانے دو، میں اپنے ابا کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ تب مجھے اس آدمی نے بتایا کہ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ تب اس بزرگ نے مجھے بتایا کہ لڑکی کے باپ نے بہت بڑی نیکی کی، اس وجہ سے اس کی نیکی اس کی بیٹی کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی، اور اسے کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دیتی۔ میں سارا دن صحیح ہوتا ہوں، اور جیسے ہی تمہارے پاس آتا ہوں اندھا ہو جاتا ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی، مگر وہ شخص جو کچھ بول رہا تھا ایک دم سچی بول رہا تھا۔ میں اس بات کی گواہ تھی، میں نے خود اسے دیکھا۔ کمرے میں آتے ہی اس کی بینائی چلی جاتی۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ تمہارے باپ نے ایسی کون سی نیکی کی جس کی وجہ سے تم محفوظ رہی ہو۔ میں نے اسے ساری حقیقت اس بوڑھی عورت کی سنا دی، اور کہا یہی وجہ ہے کہ میں گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ وہ میری بات سن کر حیران تھا کہ کیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی وجہ سے کوئی مصیبت سے بچ سکتا ہے۔ اس شخص نے مجھے لے جا کر میرے ابا کے گھر چھوڑ دیا۔ ابا بھی مجھے دیکھ کر کھل اٹھے، میرے گلے لگ کر رونے لگے، اور کہا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، میں بہت شرمندہ ہو گئی۔ ابا نے میرے لیے اپنی جوانی برباد کی، اپنے پیاروں کو چھوڑ دیا، ساری زندگی مجھ پر وار دی، اور میں نے ان کا دل دکھایا اور ان سے چھپ کر غلط راہ کی طرف چلی گئی۔ مگر شکر ہے میرے رب کا، اس نے مجھے گناہ سے بچایا، میری حفاظت کی۔ ابا کو کیسے سب کچھ بتاؤں، مگر ناچار مجھے سب بتانا پڑا۔ میں نے جب ابا کو تمام احوال سنایا تو ابا بھی حیران تھے۔ میں تمہیں کہتا تھا نا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا فرض ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ رب ہم پر نازل ہونے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ تب میں نے بھی ابا کی بات پر یقین کیا، اور ان کا کہنا تھا
کہ وہ بڑھیا ہم سے کھانا لیتی رہی اور بدلے میں اس کی دعا ہم پر پڑنے والی ہر مصیبت سے ٹکرا جاتی۔ چند دن بعد وہ شخص دوبارہ ہمارے گھر آیا اور ابا سے معافی مانگی، اور ساتھ میں میرا ہاتھ بھی مانگنے لگا۔ ابا نے اس کو معاف کیا اور میری اس کے ساتھ شادی بھی کی، کیونکہ اس شخص نے اللہ کے حضور توبہ کی اور گناہ کو چھوڑ دیا۔ اس طرح اس بڑھیا کی وجہ سے میں بھی گناہ سے بچ گئی، اور میرے شوہر کو بھی اللہ نے ہدایت دی۔ صرف ایک عورت کو کھانا کھلانے کی وجہ سے اتنے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ میں نے رو رو کر اپنے رب سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اس بزرگ عورت سے بھی معافی مانگی، اور جب بھی کھانا بناتی میں زیادہ بناتی اس میں سے اس بوڑھی عورت کے یتیم پوتے اور پوتیوں کا حصہ الگ نکالتی۔ کیونکہ میرا شوہر اچھا کماتا تھا، اس واقعے سے میرے شوہر کی زندگی بدل گئی۔ اس نے سارے گناہ کے کام چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کیا۔ اب میں، ابا اور میرا شوہر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ عزت اور پیار سے پیش آتا ہے۔ ابا اب بھی روز جنگل میں لکڑیاں کاٹتے جاتے ہیں، اور شام کو ان کو جنگل میں بیچ کر سودا سلف خریدتے ہیں، اور اس بڑھیا کے گھر میں دے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ ضعیف ہے۔ سب کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر روٹی مانگتی ہے۔ ابا نے اسے کہا کہ اب آپ کو در در جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے گھر آپ کا راشن پہنچا دیا کروں گا۔ وہ بڑھیا بہت ہی خوش ہوئی اور ابا کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ نیکیوں میں سب سے افضل نیکی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر ہم یا ہمارے والدین کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو وہ بھلائی کسی نہ کسی روپ میں ہمارے آگے آتی ہے۔ یہ میرا آج مدعا ہے، آپ سب سے بھی التجا ہے کہ اپنے ارد گرد موجود غریب اور مسکین لوگوں کا احساس کریں، جتنا ممکن ہو سکے انہیں کھانا کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا۔ اس طرح آپ اللہ پاک کی خوشنودی بھی حاصل کریں گے، آپ کا ضمیر بھی مطمئن رہے گا اور مصیبتیں پریشانیاں آپ سے دور بھاگیں گی۔ آپ کی رزق میں برکت عطا کی جائے گی۔ جس رات کوئی غریب مسکین پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا، اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، اور وہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غریبوں کا احساس اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔